جو ہم معمول سے کچھ ہٹ کے کریں گے کیونکہ آپ کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ ہم ہمیشہ جو خانگی معاملات ہیں ملکی معاملات ہیں اس میں الجھے رہتے ہیں تو ہم اب آپ کو بڑے معاملات میں الجھائیں گے کیونکہ ویسے بھی الجھنے جا رہے ہیں. جب سے ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئیں گے 20 جنوری کے بعد سے لفظی گولہ باری بہت پہلے کی شروع ہے لیکن اس کے بعد عملی طور پر وہ سرحدوں کو بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو عالمی سطح پر کون کون سی تبدیلیاں 2025 میں ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ نے مڈل ایسٹ کا تو ہمیں تبصرے میں بتایا کہ اسرائیل کے پلانز کیا ہیں. اب ان کا گریٹر اسرائیل کا میپ بھی سامنے آ چکا ہے. آج کے شو میں اس پر بھی بات کرنی ہے. پھر چائنا اور بھارت کے درمیان کیا کشمکش چل رہی ہے وہ بھی آج کے شو کا موضوع ہوگا. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ سب سے بڑی پکچر جو ڈونلڈ ٹرمپ بنا رہے ہیں وہ ایک طرف کینیڈا کو للکار رہے ہیں, پھر پیناما کینال پہ بھی ان کی نظر ہے, پھر دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم گرین لینڈ بھی خریدنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم انٹرفیرنس بھی کر سکتے ہیں. فوجی مداخلت کا امکان بھی انہوں نے ظاہر کر دیا ہے. تو اب رد عمل تو آ رہا ہے, ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں سے ناممکن قرار دے رہا ہے, کوئی دفاعی بجٹ بڑھا رہا ہے. لیکن ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی ان دھمکیوں کو, ان اشاروں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے یا یہ صرف ایک ریٹرک ہے؟ ہاں, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ نے نشاندہی تو کر ہی دی کہ وہ گرین لینڈ کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد وہ کینیڈا کی بات کر رہا ہے کہ 51 اسٹیٹ بن جائیں آپ, اور دھمکی دے رہا ہے کہ میں آپ کے اوپر ٹیرف لگا دوں گا آپ کی تجارت کے اوپر, اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری وجہ سے آپ زندہ ہیں, ہم آپ سے اگر نہ مال لیں تو پھر آپ تو زندہ نہیں رہ سکتے. ادھر میکسیکو کو بھی دھمکی دے رہا ہے کہ آپ کی طرف سے انلیگل امیگرنٹس آتے ہیں, آپ روکتے نہیں ہیں, تو یا آپ نہیں روکیں گے تو پھر آپ بھی آ جائیں اندر, امریکہ کے اندر ہی آ جائیں. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ گلف آف میکسیکو, کیونکہ میکسیکو کے نام پہ ہے وہ گلف جو ہے وہاں, وہ کہتا ہے یہ بھی ہمارے نام پہ ہونا چاہیے. آپ کون ہوتے ہیں گلف آف میکسیکو؟ یہ ویسے ہی ہے نا جیسے بے آف بنگال, تو بنگال کے نام پہ ہے, اور ہندوستان والے کہتے ہیں اس کو انڈین اوشن نام رکھا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں انڈین اوشن نہیں ہونا چاہیے, عریبین اوشن ہونا چاہیے. اس قسم کی باتیں بھی چلتی رہتی ہیں نا. تو اب بات یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس ووٹ کے ساتھ آئے ہیں وہ ووٹ کے دو حصے. ایک تو یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا ہے کہ جنگ نہیں میں نے کرنی. وہ کہتا ہے یہ ہماری امریکن اسٹیبلشمنٹ جو یہ ہمیں انوالو کر دیتی ہے ان وارز. یہ اپنے ہتھیار بیچنا چاہتے ہیں, یہ اپنا پاور بڑھانا چاہتے ہیں, یہ ڈیپ اسٹیٹ جس کو کہتے ہیں, اور اس لیے ہی سیز آئی ایم اپوز ٹو آل وارز. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ روس کے ساتھ یوکرین کے اندر لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ایک طرف تو وہ یہ ان کی فلسفی ہے کہ وارز نہیں ہونے چاہیے اور امریکہ کو انوالو نہیں ہونا چاہیے وارز. اگر دوسری طرف وہ جس قسم کی یہ بیان بازی کر رہے ہیں, ظاہر ہے اس کے ساتھ تو ریئیکشن آ رہا ہے, اور ریئیکشن آ رہا ہے تو یہ پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ یا تو چپ کر کے بیٹھو, تو یا آپ صرف بیان بازی کرو. اگر بیان بازی 2-3 دفعہ کرو گے اور ایکشن نہیں لوگے تو آپ کی پھر حیثیت کیا رہے گی کہ ایڈا بڑا بندہ گلاں ہی کرتا ہے اور کرتا کچھ نہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے ارادے ان کے کوئی نیک نہیں ہیں, اور ان کے فلسفے کے اندر ایک کانٹرڈکشن ہے. ایک طرف کہتا ہے ہم نے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے کسی کے ساتھ, دوسری طرف جس قسم کی بیان بازی کر رہا ہے اگر اس سے پیچھے ہٹے گا تو مسئلہ بن جائے گا اس کے لیے. تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ ان میں سے گلف آف میکسیکو جو ہے اس کو تو یہ کہے گا کہ جی یونیلیٹرلی چینج کر دے گا. اس کو پھر چیلنج کیا جائے گا, لڑائی جھگڑے ہوں گے مگر کوئی لڑائی اس کے اوپر وار نہیں ہوگی. دیٹ از جسٹ اے سمبولک تھنگ, کیا اپنا پاور دکھانے کے لیے کہ وی آر دا بگ بردر, یہ ہمارا نام ہمارا ہونا چاہیے. بٹ اٹس ناٹ اے کویسچن آف ایکسچینجنگ ٹیریٹریز یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ اتنا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ کینیڈا والا بھی نہیں ہے. یہ کینیڈا والا بھی ایشو نہیں ہے کہ یہ کینیڈا 51 اسٹیٹ بن جائے. یہ صرف ڈرامہ بازی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی صورت میں بھی کہ کینیڈا وڈ اگری ٹو بیکم دا 51 اسٹیٹ. کینیڈین کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, ایک نیشنلٹی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 5 سال میں جس کی وجہ سے ون آف دا ریزنز دیٹ ٹروڈو is no longer prime minister or will not be prime minister for long is کہ اس قسم کی میسو امیگریشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے کینیڈین جو ایک بن رہی تھی, ایک نیشنلٹی بن رہی تھی کینیڈین کی, کاسموپولیٹن اپر ایجوکیٹڈ پیپل, وہ ڈائلیوٹ ہوتی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کینیڈا کے اندر بھی ایشوز بننے شروع ہو گئے ہیں کہ ہم کینیڈینز ہیں کون. سو آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ تھنکنگ کہ یہ اچھا موقع ہے از میکنگ دس کلیم کہ جی تو آپ لوگ کیا ہے, آپ کے پاس ہے کیا, تیل ہے اور لکڑی ہے,
لکڑی بھی اور تیل بھی امریکہ لیتا ہے جی. تو ہم اگر بند کر دیں تو آپ تو فرق ہیں. اچھا, اور کینیڈا نے بھی کیا کیا ہوا ہے کہ بہت بڑی ویلفیئر اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے, بہت بڑی ویلفیئر اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے, فری ایجوکیشن, فری دس, فری دیٹ. تو امریکن یہ بیسکلی فلسفہ یہ ہے کہ جی ہمارا امریکن ٹیکس پیئرز ڈالر ہے, وہ ہم آپ سے تجارت کر کے آپ کا مال خرید رہے ہیں, اور ہم نہیں خریدیں گے تو آپ اڑ جائیں گے. تو آپ بہتر یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی آ جائیں. تو اچھا, تو ادھر سے پھر ظاہر ہے وہ آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے, اگر آپ کینیڈا لینا چاہتے ہیں تو ہمیں الاسکا دے دیں آپ, کیونکہ الاسکا کینیڈا کے اوپر ہے نا, تو وہ امریکن اسٹیٹ ہے الاسکا. تو ڈونلڈ ٹرمپ چھیڑ رہا ہے یہ لوگوں کو, اس سے زیادہ کوئی سیریس پرپز نہیں ہے. کینیڈا کو چھیڑ رہا ہے, میکسیکو کو چھیڑ رہا ہے, ان اے وے رشیا کو بھی چھیڑا ہے, چائنا کو بھی چھیڑا ہے, اگر پیناما کینال اور گرین لینڈ. اب میں آپ کو بتاؤں فرق کیا ہے. جو چائنا کے ساتھ جو ایشو ہے وہ فرق ہے, رشیا کے ساتھ ایشو فرق ہے. چائنا کے ساتھ کوئی ٹیریٹری کے اوپر نہیں بات ہو رہی, رشیا کے ساتھ بھی کوئی ٹیریٹری کے اوپر نہیں ہو رہی. انفیکٹ وہ تو رشیا کے حق میں ہے کہ یوکرین جو ہے اس کو فارغ کیا جائے, جنگ ختم کی جائے, اور یوکرین کا کچھ حصہ جو ہے رشیا کو مل جانا چاہیے ایز اے بفر اسٹیٹ. تو ہی از آن دا رشین سائڈ, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکنز اب آپ یوکرین کو نہیں سپورٹ کریں گے. اگر یورپ نے کرنا ہے تو یورپ پیسے دے, ہتھیار دے, ہمارے سے مت لے آپ. اور اسی طریقے کے ساتھ یورپ کو بھی وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ نیٹو کے سارے پیسے ہم دیتے ہیں, تو آپ اپنا پیسے دیں نا نیٹو, آپ اپنی پروٹیکشن کرنی ہے روس سے کریں, ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں روس سے, ہم تو نہیں جنگ کر رہے روس کے ساتھ. نیٹو کو اگر کوئی خطرہ ہے تو روس کا, تو وہ تو یورپ کو خطرہ ہے. تو آئی تھنک ہی از میکنگ آل دیز ویوز, جس کی وجہ سے رائٹ ونگ یا لیفٹ ونگ یا سینٹرسٹ گورنمنٹس ان یورپ اینڈ ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ آر آل اپ ان آرمز کہ یار کہ واٹ از دس نان سینس. بٹ میرا اپنا یہ اوپینین ہے کہ یہ بلسٹر ہے. بلسٹر مطلب یہ ہے کہ یہ بڑھ کے مار رہا ہے, یہ صرف بڑھ کے مار رہا ہے, یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں آئی ایم دا باس. بٹ ایکچولی یہ امپلیمنٹ نہیں کرے گا, بیکاز امپلیمنٹیشن ان میں سے اگر کوئی کرنی پڑی تو فورس استعمال کرنی پڑے گی, اور وہ فورس جو ہے آئی تھنک آج کل کے حالات میں بہت میسو ورلڈ ریئیکشن آئے گا اس کے اوپر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیٹو بھی ٹوٹ جائے. اگر اس نے اس قسم کی حرکتیں کی تو نیٹو میں بھی یورپینز چھوڑ دیں گے نیٹو کو. اب دیکھیں نا, ایلان مسک کو اس نے لے لیا ساتھ. مسک نے آتے سار دو جگہ پہ اٹیک کر دی, ایک آسٹریا کی گورنمنٹ کو اٹیک کر دیا, ایک فرانس کی گورنمنٹ کو اٹیک کر دیا. گورنمنٹ کو نہیں, وہ جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں جو بنا رہی ہیں. اور اس کا صرف یہی کہ ہی از ٹرائنگ ٹو کریٹ shall we say a space for himself in the Trump administration. Personal agenda. ہاں, اس کا پرسنل ایجنڈا ہے, اینڈ ہی از یوزنگ سوشل میڈیا ٹو سپورٹ ٹرمپس. وہ جو سمجھتا کہ ٹرمپ یہ چاہتا ہے تو اس لیے وہ کر رہا ہے وہ. تو ایلان مسک کے خلاف بھی ریئیکشن آنا شروع ہو گیا, ان ملکوں سے ریئیکشن آنا شروع ہو, تم کون ہوتے ہو انٹرفیئر کرنے والے. تو میرا خیال ہے یہ ایلان مسک کے اکنامک انٹرسٹس ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے ریئل انٹرسٹ جو ہے وہ ڈومیسٹک ہیں, انٹرنیشنل نہیں ہے. ہی از این آئسولیشنسٹ, وہ چاہتا ہے امریکہ اندر آ جائے, وہ ڈومیسٹک کام کرنا چاہتا ہے. اسے لگ ایسے رہا ہے کہ جس قسم کی ڈیموگرافک چینجز ہو رہے ہیں پاپولیشن کے اور امیگریشن کے ساتھ, تو امریکہ کی جو پالیٹکس ہے وہ رائٹ ونگ سے ہٹ کے سینٹر کی طرف آ رہی ہے, اور ریپبلکن پارٹی کو بڑا خطرہ ہے لانگ ٹرم میں. تو اس لیے اس نے یہ جو جسے کہتے ہیں نا لاسٹ ڈچ ایفرٹ, یہ ان کی فار رائٹ کو ساتھ لے کے چلنا, اور جس قسم کی اس نے باتیں کی ہیں, دس از دی ریپبلکنز اٹیمپٹ کہ ڈیموگرافک چینج جو آ رہی ہے, ینگ لوگوں کی جو آ رہی ہے جو کہ لیفٹ کی طرف جا رہے ہیں, ڈیموکریٹس کی طرف جا رہے ہیں, یہ لاسٹ گاسپ جسے کہتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ول ورک آن دا ڈومیسٹک ایجنڈا. ٹیکسز, وہ ٹیکسز کم کرے گا, اور جو ہے یہ لبرل ویلیوز ان کو کم کرے گا. بیکاز یو سی یہ جو سارے جو نئے بچے جو آئے ہیں نا, ان کے ساتھ جو لبرلزم آ رہی ہے, اس کے اندر فیمنزم آ رہی ہے, آ رہی ہیں, اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. پرانے لوگ جو ہیں نا امریکہ کے, اسپیشلی ان دا سینٹرل اسٹیٹس ان دا ساؤتھ, دے آر ویری کنزرویٹو, ویری ٹریڈیشنل اینڈ ویری ریلیجیس, اسٹل کرسچن اینڈ ایونجلیکلس. تو ہی از ٹرائنگ ٹو میک شیور کہ یہ آؤٹ نہ ہو جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈومیسٹک ایجنڈا سے اٹینشن ڈائیورٹ کر کے کرنا, اس نے کام ڈومیسٹک ہے, اور اس نے ڈائیورٹ کرنا اٹینشن آن گلوبل ایشوز, تاکہ میڈیا ادھر ہی فوکس رہے, اور اندر سے وہ ہی وانٹس ٹو ورک آن دا ڈومیسٹک سائڈ. دیٹس مائی اسیسمنٹ.
کیا کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, آئی ڈونٹ تھنک ہی ول گیٹ گرین لینڈ. گرین لینڈ کے اوپر تو اب سارا یورپ پروٹیسٹ کرے گا, اور گرین لینڈ خود پروٹیسٹ کرے گا, فرانس پروٹیسٹ کرے گا, ڈنمارک کرے گا. پرابلم کیا ہے؟ اب صرف ایک جگہ کا پرابلم لے لیتے ہیں. گرین لینڈ کا پرابلم یہ ہے کہ وہاں سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران امریکنز نے ایک بیس بنایا تھا اپ ان دا نارتھ. وہ بعد میں اسپیس, وہ اب ابھی تک بیس ہے ان کا. امریکن کہتے ہیں یہ بیس ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, اب وہاں ہو یہ رہا ہے کہ ان دا لاسٹ 4-5 ایئرس چائنیز اینڈ رشین پریزنس ان دا سی اراؤنڈ دیٹ وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور ایڈوانس نیوکلیئر سب مرینز بھی چائنا کی اور روس کی آ جاتی ہیں ان دیٹ ایریا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ دیٹس اے ڈائریکٹ تھریٹ, نیشنل سیکورٹی تھریٹ. تو وہ بیس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ان کا یہ خیال ہے کہ بیس کو اور تکڑا کیا جائے. وہ نہیں کرنے دیں گے یورپینز. ہاں, وہ نہیں کرنے دیں گے. تو آئی تھنک اس قسم کی ایشوز بن رہے ہیں وہاں, دھمکیاں ہیں. میرا خیال ہے شاید یہی کمپرومائز ہو جائے کہ بیس اسٹرانگ کر لو کچھ اور, مگر ہم بیچیں گے نہیں, نہ ہی آپ اس کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. دیٹ کوڈ بی اے کمپرومائز, کیونکہ یورپینس بھی پریشان ہوتے ہیں نا جب چائنیز شپس یا سب مرینس وہاں پہنچ جاتی ہیں یا رشین آ جاتی ہیں. تو آئی تھنک دس از اے, کرنا کچھ ہے, مانگنا کچھ ہے. مانگیں گے یہ کہ یہ گرین لینڈ ہمیں بیچ دیں, ہم لے لیتے ہیں گرین لینڈ, نہیں تو ہم فورس سے بھی لے سکتے ہیں. اور کرنا کیا ہے کہ اپنے بیس کو اسٹرانگ کرنا ہے اور اپنا امریکن پریزنس وہاں زیادہ بڑھانا ہے. اٹ کوڈ بی اے ڈائیورژنری ٹیکٹک کہ کرنا لینا کچھ ہے اور مانگ کچھ رہے ہیں. کیا ان اے وے یہ فورس کرنا ہے ڈنمارک کو کہ وہ اپنے دفاع کو زیادہ مضبوط بنائے اور ملٹری کیپیبلٹیز کو کہ کاؤنٹر کر سکے وہاں رشیا اور چائنا کی پریزنس؟ آلریڈی ڈیفینس بجٹ ڈنمارک نہیں کر سکتا بیچارہ. ڈنمارک از اے اسمال کنٹری. اس کے اوپر بس پریشر دیکھیے نا, گرین لینڈ میں آئل ہے جی, اور گرین لینڈ میں لوہا ہے, تانبا ہے, سونا ہے, یورینیم ہے جی, اور لیتھیم ہے, جسے کہتے ہیں ریئر ارتھ میٹلز. اب ریئر ارتھ میٹلز 60% آف دا ورلڈز ریئر ارتھ میٹلز آر ان چائنا. اب ریئر ارتھ از دا فیوچر. ریئر ارتھ میٹلز جی, یہ جس کی ذکر آپ نے کیا, یہ وہ ہیں جو کہ باقی ملکوں میں نہیں پائے جاتے. یہ تھوڑی کوانٹٹی, مگر اس کی بہت سخت ضرورت پڑے گی آگے ٹیکنالوجی میں. ایلون ماسک جیسے لوگوں کو, اچھا, اور امریکہ کو اسپیس ایج کے لیے ایسے ریئر ارتھ میٹلز جو ہیں دے ویری پریشس, ایون مور پریشس دین گولڈ. تو سو آئی تھنک یہی فیصلہ ہے کہ جی کسی طریقے سے ہمیں کنٹرول مل جائے آن دا ریئر ارتھ میٹلز. And I think that's why he's going for Greenland, because of potentially very rich in minerals. اچھا, اس میں تازہ پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ گرین لینڈ کے دفاعی بجٹ میں اضافہ کر دیا ڈنمارک نے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا ہمارے ملک کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اور بجٹ کو دیکھتے ہوئے. مین وائل جو پاناما کینال میں موجودگی ہے چائنا کی وہ کم ہے بنسبت اس کے جو ڈونلڈ ٹرمپ کلیم کرتے ہیں. تو ان کے اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے, اور اس کو چائنا کیسے کاؤنٹر کرے گا کہ وہاں سے جو کارگوز گزرتے ہیں امریکہ کے, وہ کہتے ہیں کہ ان سے چارجز بھی کمپیریٹیولی زیادہ وصول کیے جاتے ہیں. تو یہ شکوہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ نہیں, دیکھیے بھی ڈرامہ ہے سارا. پرابلم یہ ہے کہ چائنا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب چائنیز شپس جو ہیں, پہلے تو 60% آف دا جو ٹریفک تھی وہ یو ایس, اب چائنا کی ٹریفک بڑھتی جا رہی ہے. اچھا, دس از این اٹیمپٹ ٹو تھریٹن دا چائنیز, کہ اگر امریکہ کے کنٹرول میں ہوگا پاناما تو چائنا کے اوپر بھی ٹیرفس. اس نے کہا نا کہ میں چائنا کے اوپر ڈیوٹیاں لگا دوں گا, جو چائنیز مال آتا ہے امریکہ میں مہنگا ہو جائے گا نا, تو چائنا ایکسپورٹ کم ہو جائے گی. چائنا کو دھمکی دے رہا ہے, اسے پتا ہے کہ چائنا کے لیے ایکسپورٹ کر کے چائنا بڑا ہوتا جا رہا ہے, تو اس سے روکنا ہے چائنا کو. وہ 3-4 جگہ پہ اس کو روکنا چاہے گا. ایک یہ کہ ساؤتھ چائنا سی, جہاں سے ساری چائنیز شپنگ چلتی ہے, وہاں انہوں نے آلریڈی امریکہ نے وہ کوڈ بنا لیا ہے. ٹھیک ہے, جاپان کو ساتھ لے لیا, انڈیا کو لے لیا, آسٹریلیا کو لے لیا, امریکہ, اور یہ آ کے وہاں بیٹھ گئے ہیں اور تنگ کرنے کی ان کے ارادے ہیں چائنا کو, وہاں ان کی شپنگ لینز کو سکویز کرنے کے. چائنا نے اس کے لیے سوچا اچھا اب ہمارا یہ ایک مین روٹ ہے جہاں سے ہماری ساری سپلائیز جاتی ہیں گلوبلی. انہوں نے روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو شروع کیا, جس کا ایک حصہ ہے سپیک. اب سپیک کو بھی تو روکنا ہے نا, کیونکہ سپیک کے ذریعے سینٹرل ایشیا اینڈ دین یورپ, تو اسی لیے اس کا انڈیا کا کھاتہ کھولا ہے کہ آپ روکیں سپیک کو. اچھا, انڈیا نے پھر طالبان کو اور بلوچوں کو اکٹھا کر لیا ہے کہ آپ سپیک کو روکنے کے لیے آپ انسرجنسی کریں.
تو چائنا کو یہاں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ادھر روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب پینما میں کیونکہ چائنیز شپس آر آلسو یوزنگ پینما فار ایکسپورٹ آف گڈس ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس, تو ایک تو پینما کے اوپر اور ڈیوٹیاں لگا دیں گے اگر ان کے ہاتھ میں آ گئی, ڈسکریمنیشن کریں گے. اچھا, اور اوپر سے پھر اور بھی جیسے وہ امریکن پورٹس میں آئیں گی شپس, وہاں بھی ڈیوٹی لگ جائے گی. تو چائنا کو ایک قسم کی دھمکی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ دس از دی اٹیمپٹ. انہوں نے پینما کو سیز ویز نہیں کرنا, دیٹ ول لیڈ ٹو اے وار اس نے نہیں کرنا, مگر یہ اس قسم کے سائیکولوجیکل ٹیکٹکس اور پریشر ٹیکٹکس استعمال کرے گا. اکنامک قسم کے جو سینکشنز ہیں اور اس ایشوز ہیں ان کو استعمال کرے گا. سو اگین پینما از اباؤٹ چائنا, سپیک از اباؤٹ چائنا. ٹھیک. Even in my view, Greenland is about China. Not Russia. Not Russia. It's about China. اوکے, اور لیکن آپ نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ وہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے. جس حد تک دھمکی سے مقاصد پورے ہوئے, اور وہ تجارت اور سینکشنز جو ہوں گی, اور جیسے بھی ہماری 3-4 کمپنیز کو سینکشن کیا ہے, چائنا کی 25-26 کو سینکشن کیا ہوا ہے, ان کو بلیک لسٹ کیا ہوا ہے, اور اس قسم کے اکنامک میجرز لے گا. اس کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر چائنا اسٹرانگ ہو گیا تو ڈالر ویک ہو جائے گا, انہوں نے اپنی کرنسی بنا لینی ہے تو کیا ہوگا. سو آئی تھنک دی انٹائر فوکس آف ڈونلڈ ٹرمپ ول بی آن دی اکنامک فرنٹ. And the main adversary will be China. تو یورپ کیا مہمان اداکار بن کے ایکٹ کرے گا اور صرف رشیا, چائنا اور امریکہ ہی؟ یورپ فارغ ہو چکا ہے. یورپ کے اندر اتنی ڈویژن شروع ہو گئی ہیں, اتنی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں, اور رائٹ ونگ پالیٹکس شروع ہو گئی ہے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں, آئی کانٹ سے, آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, بٹ کہ یورپین یونین بھی 4-5 سال کے بعد فارغ ہو جائے گی آفٹر نیٹو. ہاں, نیٹو تو بھی ہے نا, لیکن نیٹو پہلے رہے گا. اچھا نیٹو رہے گا, مگر یہ کہتا ہے کہ نیٹو کے پیسے آپ دیں. مگر جو یورپین یونین کے اندر جو امیر ملک ہیں وہ کہتے ہیں اب ہم بھی غریب ملک جو یورپ کے اندر ہیں ان کو سبسڈائز نہیں کر سکتے. اس سے کیونکہ دیکھیں مختلف اکنامک پالیسیز چل رہی ہیں, کرنسی ایک ہے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ابھی جرمنی نے بہت سارے پیسے دیے ہیں اسپین کو, پورچوگل کو, اس کیونکہ وہ بیکریسیو کی طرف جا رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں, جرمنس کہہ رہے ہیں یار ہم کس کو بیل آؤٹ کریں گے, فرینچ کہتے ہیں ہم کیوں بیل آؤٹ کریں. تو میرا خیال ہے یہ جو رائٹ ونگ چل رہا ہے نا, دی نوشن آف یورپین یونین واز اے پروگریسو آئیڈیا. اب جو ہے ان پروگریسو یا ریورسل چل رہی ہے یورپ کے اندر, انورڈ اپروچ. ہاں, تو امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ای یو بھی فارغ ہو جائے گا, آج نہیں کل نہیں پرسوں, ایک ایک کر کے some countries might leave European Union. لیکن اب بریکسٹ تو ہو چکا ہے نا, ہو چکا, برطانیہ تو ایک طرف ہو گیا. اب اگلے 4-5 سال میں میرا خیال ہے ای یو کو بھی تھریٹ ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا. اینڈ سو آئی تھنک ورلڈ از گوئنگ ٹو چینج, دا میپ آف دا ورلڈ از گوئنگ ٹو چینج ان دا نیکسٹ 5 years. لیکن یونیپولر ہی رہے گی دنیا یا اس کا بھی تخریب شروع ہو چکی؟ یونیپولر اب نہیں رہے گی نا, جتنے بلاکس, اب یورپین یونین واز سپوز ٹو بی اے میجر بلاک. وہ کہتے تھے ایک ایسٹرن بلاک ہے, ایک ویسٹرن بلاک ہے. ویسٹرن بلاک کے اندر ایک یورپین یونین تھا اور ایک امریکہ تھا. دیر واز نو تھرڈ. تو اس لیے ای یو بنا تھا تاکہ بیلنس کر سکے. انڈیویجولی وہ کنٹریز آر ناٹ اسٹرانگ انف, ان کی کرنسیز ور ناٹ اسٹرانگ انف. انہوں نے ایک بنا کے کرنسی یورو ڈالر جو یورپ اس کو یورو کو بنایا. تو اب وہ بھی اٹس ان ٹربل. سو آئی تھنک یونیپولر ورلڈ چھوڑے, اب تو ملٹی پولر ورلڈ بہت زیادہ بن جائے گا. تو ابھی دور دور تک کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ کے نشانے پر انڈیا اور پاکستان تو نہیں ہے, ساری توجہ چائنا, 4 سالوں میں چائنا اور رشیا پر ہی رہے گی. رشیا پر بھی نہیں رہے گی اتنی مور, لیکن چائنا کی وجہ سے پاکستان کہیں نہ کہیں تو آ سکتا ہے. وہ آئے گا آن دا سپیک تھنگ, مگر میرا خیال ہے ڈائریکٹ نہیں آئے گا, اٹ ول کم بائی انڈیا. مگر جو چائنا ہے اس کو وہ ڈائریکٹ کرے گا. He'll hit China where China is vulnerable. اور بائی دا وے چائنا چپ کر کے نہیں بیٹھے گا. چائنا بھی پھر امریکن امپورٹس کے اوپر جو امپورٹ آؤٹ ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی وہ ٹیرف لگا دے گا. تو یہ ایک ٹریڈ وار شروع ہو جائے گی. اچھا, ہمیں اکنامکس میں یہ پڑھایا گیا تھا کہ ٹریڈ وار کے اندر کوئی بھی بینیفٹ نہیں کرتا, سب کا نقصان ہو جاتا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے. اچھا, سب سے بڑا پرابلم ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے چائنا کے بارے میں یہ آئے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی 300 ملین 250 300 ملین کے درمیان ایلون مسک نے کنٹریبیوشن دی ہے الیکشن کے لیے. اچھا, ایلون مسک کا سب سے بڑا پارٹنر, اکنامک پارٹنر چائنا ہے. اس کی ٹیسلا کار جو ہے وہ سب سے زیادہ چائنا میں بکتی ہے.
ایلون مسک کبھی بھی چائنا کے خلاف تعلقات نہیں خراب ہونے دے گا، مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہوا کہ میں نے چائنا کو نہیں چھوڑنا. تو اگر ایلون مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ چلنا ہے تو کہیں نہ کہیں تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کو آپس میں طے کرنا پڑے گا نا، کس حد تک چائنا کو ٹائٹ کرنا ہے، کس حد تک نہیں کرنا. کل کو ایلون مسک کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا چائنا میں، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایلون مسک ان مائی ویو از مور پاورفل دین ڈونلڈ ٹرمپ ڈیو ٹو ہز کنٹرول اوور دا میڈیا. Right. And he is the richest man in the world. Donald Trump is not a rich man. He is a rich man, but وہ 4 سال کی پریزیڈنسی ہے نا. ایلون مسک کے تو بڑے لمبے پلانز ہیں. آپ کو پتا اس کے پلانز کیا ہیں؟ وہ تو کہتا ہے کہ یہ جو ارتھ ہے یہ ڈسٹروائے ہو جائے گی اس میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور نیوکلیئر وار کی وجہ سے، جو وہ کہتا ہوگا یہ ڈسٹروائے ہو جائے گی. وہ تو باہر کے پلانٹس کے اوپر سویلائزیشن بنانے کا سوچ رہا ہے. اس نے جو ساری راکٹری کی ہے اور جو سیٹلائٹس بنائے ہیں اور جو سارا اس کی پلاننگ ہے وہ یہی ہے کہ اگلے 10-20 سال کے اندر وہ کوئی کالونی بنائے گا کسی پلانٹ کے اوپر جا کے. سو ہی ہیز گاٹ ادر پلانس. وہ تو چائنا سے بھی آگے نکلا ہوا ہے. تو یہ آپ توقع کریں کہ ایلون مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی لڑائی ہوگی. آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ چائنا کے اوپر ایلون مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جھگڑا ہو جائے گا. ڈسپیوٹس ان کے پیدا ہو جائیں گے. بہرحال وہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں جزیرے اور علاقے تلاش کر رہے ہیں تو ایلون مسک دنیا سے باہر تلاش کر رہے ہیں. باکس آئیڈیاز کے علاوہ آؤٹ آف ورلڈ آئیڈیاز بھی انکارپوریٹ ہو رہے ہیں.